الحمد لله الذي أدبنا بالقرآن العظيم وهذب أخلاقنا بسنة صاحب الخلق العظيم ودعانا إلى مكارم الأخلاق بالحكمة والموعظة الحسنة والأسلوب الحكيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، وما أنتم بمعجزين في الأرض، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. عن أم سلمة رضي الله عنها قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ظهرت المعاصي في أمتي عمهم الله بعذاب من عنده. فقلت: يا رسول الله، أما فيهم يومئذ أناس صالحون؟ قال: بلى. قلت: فكيف يصنع بأولئك؟ قال: يصيبهم ما أصاب الناس ثم يصيرون إلى مغفرة من الله ورضوان. رواه الإمام أحمد في مسنده. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. اس وقت کا جو سب سے بڑا عالمی مسئلہ ہے وہ کیا ہے؟ کرونا. اس وقت کا جو عالمی مسئلہ ہے، سب سے بڑا اور بہت ہی اہم مسئلہ ہے، جس سے لوگ بے انتہا خائف ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، دہشت زدہ ہیں اور فکر مند ہیں، وہ کون سا مسئلہ ہے؟ کرونا. آج سے 1 مہینہ پہلے کوئی ان کو جانتا تھا؟ آج سے 1 مہینہ پہلے اس بیماری سے کوئی واقف تھا؟ اس کو کوئی جانتا تھا؟ اس کا نام اس نے سنا تھا؟ یہ اچانک کہاں سے وجود پذیر ہو گیا جس نے پوری دنیا کو ہلا کر کے رکھ دیا ہے؟ چھوٹا بڑا، پڑھا لکھا ان پڑھ، سب خائف ہیں، دہشت زدہ ہیں، اور ہر ایک فکر مند ہے کہ اس پر کیسے قابو پایا جائے، اس سے کیسے نجات حاصل کی جائے، اس سے کیسے بچا جائے، محفوظ رہا جائے. جو جہاں ہے اسی موضوع پر گفتگو کر رہا ہے، جو جہاں اسی موضوع پر گفتگو کر رہا ہے. اللہ کی ایک مخلوق ہے، اللہ کی ایک مخلوق. اللہ خالق کل شیء. کائنات میں جتنی چیزیں اور جس شکل میں ہیں، اللہ خالق ہے اور سب کی سب مخلوق ہے. ایڈز کی بیماری یہ اللہ کی مخلوق ہے، کینسر یہ اللہ کی مخلوق ہے، شوگر یہ اللہ کی مخلوق ہے، بلڈ پریشر یہ اللہ کی مخلوق ہے، نمونیا یہ اللہ کی مخلوق ہے، ٹی بی یہ اللہ کی مخلوق ہے، حسد اللہ کی مخلوق ہے، تواضع اللہ کی مخلوق ہے، کبر اللہ کی مخلوق ہے. اللہ کا غیر جو ہے، جس شکل میں ہے، سب اللہ کی مخلوق ہے. یہ کورونا وائرس یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. مچھر کو آپ نے دیکھا ہے، مکھی کو آپ نے دیکھا ہے، چیونٹی کو آپ نے دیکھا ہے، اور مچھر سے چھوٹی ایک چیز ہوتی ہے جس کو پسو کہا جاتا ہے، بہت چھوٹا سا کیڑا ہوتا ہے. کبھی جب آدمی کی آنکھ میں کوئی تکلیف ہوتی ہے، بیماری ہوتی ہے، تو آپ دیکھیں کہ چھوٹی چھوٹی چیز آنکھ کے پاس اڑتی ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ وہ بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے. لیکن یہ وہ مخلوقات ہیں جن کو انسان دیکھ رہا ہے، پکڑ سکتا ہے، قابو میں کر سکتا ہے،
لیکن اس وائرس اور اس جرثومہ کو بھی کسی نے دیکھا؟ کسی نے دیکھا؟ کوئی اس کو پکڑ سکتا ہے؟ کسی کے قابو میں وہ آ سکتی ہے؟ لیکن اللہ کی اس بہت ہی ننھی اور چھوٹی سی مخلوق نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا، پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا، سب کو حیران اور شستر کر کے رکھ دیا۔ یہ چھوٹی سی مخلوق ہے، وہ انسان کے اندر آ جاتی ہے، انسان کے اندر آ جاتا ہے وہ جرثومہ، وہ وائرس، اور اسے خود پتہ نہیں چلتا کہ میرے اندر کیا آیا ہے۔ اور جب وہ اندر آ کر کے پورے طور پر اپنا قبضہ جما لیتا ہے، پھر وہ خبر کرتا ہے کہ میں آ چکا ہوں۔ اور آتا کہاں ہے؟ پھیپھڑے میں آتا ہے۔ اسے کس نے بتایا کہ تم کو پھیپھڑے میں جانا ہے، آنت میں نہیں جانا ہے؟ اس کو کس نے بتایا کہ تم کو آنت میں نہیں جانا ہے، تم کو جسم کے کسی اور حصے میں نہیں جانا ہے، تم کو پھیپھڑے میں جانا ہے؟ کس نے سکھایا اس کو؟ اور کس نے اس کو بتایا کہ پھیپھڑا ہے کہاں؟ لیکن وہ سیدھے پھیپھڑے میں آتا ہے، اور جس کے پھیپھڑے میں آیا اس کو پتہ نہیں کہ کوئی مہمان آ چکا ہے میرے پھیپھڑے میں۔ جب وہ مکمل طور پر قابض ہو جاتا ہے، پھر وہ علامات کے ذریعے سے بتاتا ہے کہ بھئی میں آپ کا مہمان ہو چکا ہوں، میری ضیافت کی فکر کریں، چلیں اسپتال۔ اللہ کی اس چھوٹی ننھی سی مخلوق سے ہم کتنا خائف اور ڈرے ہوئے، لیکن جو اس کا خالق ہے ہم اس سے بالکل نڈر ہیں، جو اس کا خالق ہے ہم اس سے بالکل نڈر ہیں، جری ہیں۔ صبح سے شام تک، شام سے صبح تک اس کے احکام کو چھوڑنے کے ہم عادی ہو چکے ہیں، اس کی حدود کو توڑنے کے ہم عادی ہو چکے ہیں، اس کی معصیت اور نافرمانی ہماری غذا بن چکی ہے۔ بغیر اس کے ہمیں سکون نہیں ملتا، ہمیں چین نہیں ملتا۔ ہم اس سے نہیں ڈر رہے، ہم اس سے نہیں ڈر رہے ہیں۔ دنیا کتنا ترقی کر گئی، آج ہم اینٹھتے ہیں، کھینچتے ہیں، تنتے ہیں کہ ہم نے یہ کر لیا، ہم نے وہ کر لیا، ایٹم بم کے موجد ہم ہیں، کروز میزائل ہم نے بنایا، ہم نے چاند پر کمندیں ڈالی، ہم مریخ پر پہنچ گئے اور ہم فضاؤں میں اڑنے لگے، ہم نے سمندروں کی تہوں کو چیڑ دیا، ہم نے پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیا، اور یقیناً کر دیا۔ لیکن ان سب کے باوجود جتنی ترقی دنیا نے کی ہے، اس کا کئی گنا ترقی کر دے، اللہ قدرت کا ایک جھٹکا نہیں برداشت کر سکتی، قدرت کا ایک جھٹکا نہیں برداشت کر سکتی۔ اس ننھی سی مخلوق جو نظر بھی نہیں آتی، جس کو کوئی اپنے قابو میں نہیں کر سکتا، لوگ ہل گئے کہ نہیں ہل گئے؟ سوچیے وہ خالق و مالک کتنا بڑا ہے، کتنی قدرت والا ہے۔ لیکن کیا ہم نے اس انداز سے سوچا کبھی؟ کیا کبھی ہم نے اس انداز سے سوچا؟ ہاں، ہم اس طرح سوچے کہ بیماریاں آتی کیوں ہیں، اس قسم کی وبائیں اور بلائیں اور بیماریاں آتی کیوں ہیں، اور آنن فانن پورے ملک کو بلکہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہیں۔ یہ ہے کیا؟ ان کی حقیقت کیا؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ازواج مطہرات میں سے وہ کہتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جب اللہ کی معصیت اور نافرمانی عام ہو جائے گی، اللہ کی معصیت اور نافرمانی عام ہو جائے گی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عمومی عذاب بھی آنے لگے گا، عمومی عذاب بھی آنے لگے گا۔ یہ بیماری ظاہر کہاں ہوئی تھی؟ چائنا میں ظاہر ہوئی تھی۔ اس وقت کہاں ہے؟ 70 سے زائد ملکوں میں پہنچ چکی ہے، 70 سے زائد ملکوں میں پہنچ چکی ہے، اور ہر ملک والے اس کوشش میں ہیں کہ میرے ملک میں نہ آنے پائے،
اور اس کے لیے جتنے اسباب وہ اختیار کر سکتے ہیں کر رہے ہیں، لیکن پہنچ رہے کہ نہیں پہنچ رہے؟ پہنچانے والا پہنچا رہا ہے۔ یہ عذاب ہے اور عمومی عذاب ہے، یہ عذاب ہے اور عمومی عذاب ہے۔ اور کب آئے گا؟ اذا ظہرت المعاصی فی امتی، جب میری امت میں معصیت اور نافرمانی کا ارتکاب عام ہو جائے گا، عام ہو جائے گا۔ اور ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اس امت میں، یعنی جب لوگوں میں بے غیرتی اور بے حیائی کے کام عام ہو جائیں گے، بے غیرتی اور بے حیائی کے کام عام ہو جائیں گے، تو ایسی ایسی بیماریاں وجود پذیر ہوں گی، ایسی ایسی بیماریاں وجود پذیر ہوں گی جن کے بارے میں ہمارے آباء و اجداد نے کبھی سنا اور سوچا بھی نہیں تھا۔ اب جیسے میں نے بتایا کورونا ایک بیماری ہے، آج سے 1 مہینہ پہلے اس کا تصور بھی نہیں تھا۔ ایڈز ایک بیماری ہے، آج سے 10-20 سال پہلے اس کا تصور بھی نہیں تھا۔ کینسر، شوگر، یہ بیماریاں ہیں، لیکن ہمارے بڑوں اور ہمارے پرکھوں نے کبھی نام بھی نہیں سنا تھا اس کا۔ آج نئی نئی بیماریاں وجود میں آ رہی ہیں، اور اچھے اور برے بھلے سب کو اپنی لپیٹ میں لے رہے، سب کو اپنی لپیٹ میں لے رہے۔ ایک آدمی سوچے کہ میں تو نمازی ہوں، میں تو حاجی ہوں، اور میں تو ذکر اور تلاوت کا اہتمام کرتا ہوں، اور معاصی و منکرات سے بچنے اور دور رہنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن مجھے یہ بیماری کیسے ہو گئی؟ میں اللہ کے اس عذاب میں کیسے لپیٹ میں آ گیا اور کیوں لپیٹ میں آ گیا؟ فلاں تو بہت نیک ہے، فلاں علاقے کے لوگ نیک ہیں، نمازی، لیکن ان کو یہ بیماری کیسے ہوئی؟ سوچ سکتا ہے؟ نہیں سوچ سکتا۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب برائیاں اور گناہ، خاص طور پر بے حیائی اور بے غیرتی کے کام، بے حیائی اور بے غیرتی کے کام، زنا عام ہے کہ نہیں ہے؟ زنا عام ہے کہ نہیں؟ اور صرف عام نہیں ہے، قانونی تحفظ حاصل ہے اس کو، اس گناہ کو عالمی پیمانے پر قانونی تحفظ حاصل ہے۔ آپ کسی کو ٹوک نہیں سکتے، آپ کسی کو روک نہیں سکتے، آپ کسی کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتے، آپ کسی کی طرف آنکھ نہیں اٹھا سکتے۔ صحیح غلط ہے؟ شراب عام، شراب عام کتنا بڑا گناہ ہے، لیکن اس کو قانونی تحفظ حاصل ہے۔ مسلم ممالک میں بھی اس کے لائسنس جاری ہوتے ہیں، اس کے لائسنس جاری ہوتے ہیں، غیروں میں اپنے ملکوں میں بھی اس کے لائسنس جاری ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم جنس پرستی کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا گناہ ہے۔ انسان کے اندر جو ایک طاقت اللہ نے رکھی ہے، جذبات اٹھتے ہیں، خواہشیں جنم لیتی ہیں، ان خواہشوں کو ٹھکانے لگانے کا مشروع طریقہ ہمارے مذہب نے دیا ہے، لیکن اس کو چھوڑ کر کے آدمی کیسے کیسے طریقے اپناتا ہے، اور کیسے کیسے اور کن کن طریقوں سے اپنی ان خواہشات کو ٹھکانے لگاتا ہے۔ عورت کا عورت سے ملاپ ہو رہا ہے، مرد کا مرد سے ملاپ ہو رہا ہے، اور اب اس کو جرم اور گناہ نہیں سمجھا جا رہا ہے، بلکہ اس کو قانونی حیثیت حاصل ہے۔ یہ سب گناہ ہے۔ ایڈز بیماری ہے کہ نہیں بیماری؟ اس کا سبب کیا ہوتا ہے؟ یہ کس وجہ سے پیدا ہوئی یہ بیماری؟ کس وجہ سے وجود میں آئی؟ اپنی خواہشات کو ناجائز اور غلط طریقے پر پورا کرنے کی مار اور لعنت و نحوست ہے یہ بیماری۔ جس کو لگ گئی اس کا کیا بنتا ہے؟ جس کو لگ گئی اس کا تو بیڑا غرق ہوا، لیکن جو اس کے پاس آ گیا یا یہ جس کے پاس چلا گیا اس کا بھی بیڑا غرق ہوا۔ ابھی کل میں نے خبر پڑھی ہے، 4 سال کی بچی، اس کو ایڈز کی بیماری، 4 سال کی بچی، 4 سال کی بچی کو ایڈز کی بیماری۔ ڈاکٹر حیران کہ بھئی یہ بیماری تو بڑوں کو ہوتی ہے، یہ معصوم سی بچی 4 سال کی عمر، اس کو ایڈز کی بیماری۔ بہرحال اس کی ماں کا چیک اپ ہوا، ٹھیک ہے،
اس لیے کہ ہو سکتا بھائی منتقل ہوئی ہو یہ بیماری ماں سے، باپ سے اور کسی سے، ماں بھی ٹھیک ہے ماشاءاللہ، باپ بھی ٹھیک ہے، پھر کہاں سے یہ بیماری آئی؟ پتہ چلا کہ کسی موقع پر اس کو علاج کے لیے لے گئے تھے اسپتال، وہاں ایڈز کا کوئی مریض ادھر سے گزر گیا تھا۔ چونکہ بچوں اور بچیوں کی قوت مدافعت بہت کمزور ہوتی ہے، اس لیے اس قسم کی چیزوں سے بہت جلدی متاثر ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ وائرس ہے یہ کرونا، یہ عام طور پر کس کو لگ رہا ہے؟ بچوں کو یا بوڑھوں کو، بچوں کو یا بوڑھوں کو، یا ایسے لوگوں کو جو دوسرے امراض میں مبتلا ہیں اور ان کی قوت مدافعت کمزور ہو چکی ہے، اس لیے وہ متاثر ہے۔ لیکن اگر کوئی ہٹا کٹا جوان ہے اور اس کو کوئی بیماری اس طرح کی نہیں ہے، اگر اس کو یہ بیماری لگ بھی گئی تو وہ قابو میں رہتا ہے، کنٹرول میں رہتا ہے۔ عام طور پر ایسے لوگ مرے نہیں ہیں، مرے یا تو بوڑھے ہیں یا بچے ہیں یا پھر وہ لوگ جو جوان ہیں لیکن بیماریوں میں مبتلا ہے۔ بہرحال تو اس بچی کے پاس سے کوئی مریض، ایڈز کا مریض گزر گیا تھا یا وہاں بیٹھا تھا، اس کی جگہ پر بچی بیٹھ گئی تھی، اس وجہ سے بیماری ہوئی۔ ابھی کل ایک ساتھی نے بتایا، بنگال کے ہیں، انہوں نے بتایا کہ میرے ماموں صوم و صلات کے پابند ہیں، بہت نیک ہیں، ان کی عمر زیادہ 42-43 سال ہے، ان کو کچھ تکلیف محسوس ہوئی تو علاج شروع کیا اپنا، علاج ہوتا رہا، 1 مہینہ علاج ہوا لیکن فائدہ نہیں ہو رہا، تکلیف بڑھتی جا رہی ہے۔ ایڈز کا چیک اپ ہوا تو ان کو ایڈز کی بیماری نکلی، اور کبھی اس طرح کی کوئی غلط حرکت اس اللہ کے بندے نے نہیں کی تھی۔ تو جب ڈاکٹروں نے تحقیق کی تو پتہ یہ چلا کہ وہ سرنج جس سے کسی ایڈز کے مریض کو انجیکشن دیا گیا تھا، اسی سے ان کو انجیکشن لگا دیا گیا۔ اتنی خطرناک اور منحوس بیماری ہے کہ جس کو لگی اس کا تو بیڑا غرق ہوا، لیکن جس کا اس کے پاس سے گزر ہو گیا یا اس کا جس کے پاس سے گزر ہو گیا یا کسی بھی طرح کا کوئی تعلق ہو گیا، اس کا بھی بیڑا غرق۔ یہ سب کیا ہے؟ اللہ کا عذاب ہے، اللہ کا عذاب ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ میں نے پوچھا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، عمومی عذاب آئے گا لیکن جو نیک ہوں گے ان کا کیا بنے گا؟ پھر گناہ، معصیت اور نافرمانی تو اوروں نے کیا ہے، لیکن اس میں جو ایک اللہ والا ہے، ایک دیندار ہے، متقی و پرہیزگار ہے، اس کا کیا بنے گا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب عذاب آئے گا، عذاب آئے گا، جب عذاب آئے گا، گرفت آئے گی، پکڑ آئے گی، تو پھر گھن اور گیہوں سب کو لے جائے گی۔ وہ یہ تفریق نہیں کرے گی کہ یہ اس گناہ میں مبتلا تھا کہ نہیں، یہ مبتلا تھا کہ نہیں، سب کو لے جائے گی، سب کو لے جائے گی۔ چنانچہ آج یہی بیماری ہے، اچھے اور برے سب اس کے لپیٹ میں آ رہے ہیں۔ ہاں فرمایا جب کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیشی ہوگی تو پھر لوگ جیسے ہوں گے اچھے اور برے ان کے ساتھ ویسے ہی معاملہ ہوگا، لیکن جب عمومی عذاب آئے گا، اللہ کی لعنت آئے گی تو اس کی لپیٹ میں سب آ جائیں گے۔ زلزلہ آتا ہے تو وہ بچاتا ہے کہ بھئی یہ دیندار گھرانہ ہے اور یہ فاسق و فاجر کا گھر ہے، نہیں، اسی طریقے سے تو یہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس قسم کی وباؤں کے آنے کا ایک سبب تو بے غیرتی اور بے حیائی کے کام ہے، اللہ کی معصیت اور نافرمانی ہے، کھلم کھلا کی جانے لگے، عمومی طور پر کی جانے لگے۔ اسی طریقے سے اس قسم کی بلاؤں اور وباؤں کا ایک سبب ظلم ہے، ظلم ہے۔ ان الناس اذا رأوا الظالم، لوگ جب دیکھیں ظالم کو کہ ظلم کر رہا ہے اور لوگوں کو مشق ظلم و ستم بنا رہا ہے اور ہر طرف ظلم کا بازار گرم ہے اور ظالم کو کوئی روکنے والا نہیں، ٹوکنے والا نہیں، اس کا ہاتھ پکڑنے والا نہیں اور اس کے خلاف آواز بلند کرنے والا نہیں، تو فرمایا عمہم اللہ اوشک ان یعمہم اللہ بعقاب، تو قریب ہے کہ اللہ تعالی عمومی عذاب بھیج دے۔ وجہ کوئی بھی ہو سکتی ہے،
لیکن آپ نے چین میں مسلمانوں کے ساتھ جو گزری ہے اور گزر رہی ہے اس کا بھی حال آپ نے سنا ہوگا۔ چین میں مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اور جو ہو رہا ہے خبر تو ہوگی نا، کتنا ظلم کیا اس نے مسلمانوں کے ساتھ، اور اس کے ظلم پر پوری دنیا خاموش تماشائی بنی رہی، نہ اپنے بولے نہ غیر بولے، نہ اپنے بولے نہ غیر بولے۔ کیا عجب ہے کہ اسی ظلم کی پاداش ہوئی، اسی ظلم کا بھگتان ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم، تمہارے اوپر جو ناموافق حالات آتے ہیں، جو بلائیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، آفتیں آتی ہیں، وبائیں آتی ہیں، یہ تمہاری بدعمالیوں کا بھگتان ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ تمہاری ہر بدعملی پر، تمہاری ہر معصیت اور نافرمانی پر ہم گرفت نہیں کرتے، نہیں پکڑتے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، تمہاری اکثر بھول چوک، غلط اور برے کاموں کو تو ہم معاف کر دیتے ہیں، کبھی کبھی پکڑ لیتے ہیں، کبھی کبھی پکڑ لیتے ہیں۔ اور پکڑنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ شورغل ہائے وائے نہیں، پکڑنے کا مقصد یہ ہوتا ہے لعلہم یرجعون، تم اپنی غلط حرکتوں سے باز آ جاؤ، تم اللہ کی معصیت اور نافرمانی سے توبہ کر لو، تم عاصی و گنہگار ہو تو مطیع اور فرما بردار بن جاؤ۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، آسمان میں بھی بگاڑ ہے، زمین میں بھی بگاڑ ہے، ہر جگہ بگاڑ، ہر جگہ فتنہ و فساد، ہر جگہ مصیبت اور پریشانی، آفت اور بلا، ہر جگہ۔ کیوں؟ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کی سیاہ کاریوں کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ آگے وجہ بیان کر رہے ہیں کہ ہم کیوں بھیجتے ہیں، لعلہم یرجعون، تاکہ یہ اپنی غلط حرکتوں سے باز آ جائے، معصیت اور نافرمانی سے طاعت اور فرمانبرداری پر آ جائے، شرک اور کفر سے توحید اور اسلام پر آ جائے، غفلت سے بیدار ہو جائے، ہوشیار ہو جائے، یہ مقصد ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو مقصد ہے اس طرف کسی کا ذہن ہی نہیں جاتا، اس طرف کسی کا ذہن ہی نہیں جاتا کہ بھئی اس طرح کے حالات ہیں، چلو 2 رکعت نماز پڑھ کر کے اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں اپنی طرف سے بھی اور تمام لوگوں کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ سے عافیت اور سلامتی کی بھیک مانگ لے، دعا کر لے۔ کبھی ذہن میں آتا ہے بس میسج لکھنا، میسج بھیجنا، خود ڈرنا اور دوسروں کو ڈرانا، ماحول میں دہشت اور خوف پیدا کرنا، یہی چیزیں ہمارے پاس ہے۔ سوشل میڈیا نے تو بالکل بیڑا غرق کر دیا ہے، سوشل میڈیا نے بالکل بیڑا غرق کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک بیماری ہے، ہماری بدعمالیوں کا، سیاہ کاریوں کا بھگتان ہے، لیکن جس اللہ نے اس بیماری کو پیدا کیا ہے اس سے رابطہ کر لو، اس سے رابطہ کر لو، اس کی طرف پلٹ جاؤ، دیکھو یہ بیماری جیسے آئی ہے اسی آنن فانن غائب ہو جاتی کہ نہیں ہو جاتی۔ تو ڈرنے اور خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دعا سکھائی، قل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا هو مولانا، تمہارا ایمان ایسا ہونا چاہیے، اللہ پر تمہارا اعتماد اور بھروسہ اور توکل ایسا ہونا چاہیے۔ کیا؟ لن یصیبنا الا ما كتب اللہ، ہمارے اوپر کوئی آفت نہیں آ سکتی، کوئی مصیبت نہیں آ سکتی، ہمارے ساتھ کوئی حادثہ نہیں پیش آ سکتا، ہم کسی بیماری کے شکار نہیں ہو سکتے، ہم کسی انہونی چیز میں مبتلا نہیں ہو سکتے، مگر وہی جو اللہ نے ہمارے مقدر میں پہلے سے لکھ رکھی ہے، جو پہلے سے لکھی ہوئی ہے، اس کو کوئی ٹال سکتا ہے؟ اس کو کوئی ٹال سکتا ہے؟ اللہ ٹال سکتے ہیں، اللہ ٹال سکتے ہیں، اللہ ٹال سکتے ہیں۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کو کوئی دوسری عدالت توڑ سکتی ہے، کاٹ سکتی ہے، لیکن صدر بدل سکتا ہے کہ نہیں بدل سکتا ہے؟ صدر بدل سکتا ہے کہ نہیں بدل سکتا ہے؟ لہذا ہر ایک کے مقدر میں جو کچھ لکھا ہوا ہے کوئی اس کو بدل نہیں سکتا، کوئی اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا، لیکن جو خالق ارض و سما ہے وہ اس کو بدل سکتا ہے۔ اس کا دروازہ کھٹکھٹائیں، اس سے لو لگائیں،
لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، ہرگز ہرگز ہمارے اوپر کوئی آفت نہیں آ سکتی، کوئی مصیبت نہیں آ سکتی، ہم کسی پریشانی میں مبتلا نہیں ہو سکتے مگر وہی جو ہمارے مقدر میں لکھی ہوئی ہے۔ اور لکھی ہوئی کو اللہ ٹال بھی سکتے ہیں، لکھی ہوئی کو اللہ ٹال بھی سکتے ہیں، ہوا مولانا۔ اور اگر اللہ نے ٹالا نہیں ڈال دیا تو آپ اللہ پر اعتماد کریں، بھروسہ کریں، جنہوں نے ڈالا ہے وہ ٹالیں گے بھی، ہوا مولانا، وہ ہمارے آقا ہیں، ہمارے کارساز ہیں، ہمارے خالق و مالک ہیں، ہمارے معبود ہیں، ہمارے محبوب ہیں، ان کی مرضی سے آئی ہے، ان کے ارادے سے آئی ہے تو وہی سہارا بھی دیں گے اور وہی ٹالیں گے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ افسوس ہے کہ ہم ایمان والے ہیں لیکن کیا اس طرح کا اعتماد ہمیں حاصل ہے؟ اپنے خالق و مالک پر ایسا توکل اور ایسا بھروسہ ہے؟ نہیں، حقیقت نہیں۔ اگر ہوتا تو ہم اس طرح سے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے لرزہ برندام اور خائف کیسے ہو جاتے؟ ایک دوسری آیت اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی چھوٹی ہو یا بڑی ہو نہیں آتی مگر اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، اور جو اپنے دل میں اس بات کو بسا لے اللہ اس کو ایسے نازک موقع پر سنبھال لیتے ہیں، سہارا دے دیتے ہیں، دستگیری فرما دیتے ہیں۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ تو ہم سب سے پہلے کیا کریں؟ اپنے خالق و مالک جو تمام امور کو انجام دینے والا ہے، جس کی اجازت اور مرضی کے بغیر نہ کوئی متحرک ساکن ہو سکتا ہے، نہ کوئی ساکن متحرک ہو سکتا ہے، کوئی پتہ تک نہیں ہل سکتا، ہم اس سے اپنی لو لگائیں، اس کی طرف رجوع کریں، اس سے پلٹیں، اس کی ذات پر اعتماد اور بھروسہ کریں، اور جیسا توکل ایک بندے مومن کو اپنے خالق و مالک پر ہونا چاہیے ایسا توکل کریں، ایسا توکل کریں۔ دوسری چیز، اللہ کے نبی علیہ السلام ہمیں بہت پہلے اس قسم کے حالات سے نمٹنے کی دعائیں دے گئے تھے۔ ایک دعا اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں سکھائی، اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیئ الاسقام۔ بہت جامع دعا ہے۔ اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں برص کسے کہتے ہیں؟ جو سفید داغ کی بیماری ہوتی ہے، سفید داغ کی بیماری ہوتی ہے نا، کتنی خطرناک بیماری ہے، چھوٹی سی ظاہر ہوتی ہے، تل کے برابر، تل کے دانے کے برابر ظاہر ہوتی ہے اور پھر آنن فانن پورے وجود کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے، اور جس کو ہو گئی اس کو شفا بہت کم ملتی ہے کہ نہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس بیماری سے خود بھی پناہ چاہی ہے اور اپنے ماننے والوں اور ماننے والیوں کو پناہ مانگنے کا طریقہ بھی سکھایا ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں پاگل پن سے، اس بات سے کہ میں دیوانہ ہو جاؤں، میری عقل زائل ہو جائے۔ پاگل آدمی اور ایک جانور میں کوئی فرق ہوتا ہے؟ جس کی عقل زائل ہو گئی، جو پاگل ہو گیا، اب تو وہ شریعت کا مکلف ہے ہی نہیں، نہ نماز اس پر فرض ہے، نہ روزے اس پر فرض ہیں، وہ گالی بکے یا کچھ اور کرے کوئی فرق نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس سے بھی پناہ چاہیے۔ والجذامی، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کوڑھ کی بیماری سے۔ کوڑھ کی بیماری کسے کہتے ہیں؟ جس میں اعضاء کٹ کٹ کر کے گرنے لگتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا، کبھی دیکھا ہوگا کہ کوڑھ کی بیماری ہے، انگلیاں کٹ کٹ کر کے گر گئی، چھوٹی چھوٹی ہو گئی، عجیب شکل ہوتی ہے، دیکھ کر کے طبیعت بگڑ جاتی ہے۔ اس سے پناہ چاہیے۔ اور آگے جو جملہ ہے اس پر غور کیجیے، وسیء الاسقام، برص نبی کے زمانے میں پایا جاتا تھا، جنون نبی کے زمانے میں پایا جاتا تھا۔
اسی طریقے سے جذام نبی کے زمانے میں پایا جاتا تھا، لیکن بہت سی بیماریاں تھیں جو نبی کے زمانے میں نہیں پائی جاتی تھی، اب پیدا ہوئی اور قیامت تک نہ جانے کتنی پیدا ہوں گی۔ سب سے نبی نے پناہ مانگنے کا طریقہ سکھایا، وسیء الاسقام، اور ہر قسم کی بیماری سے، ہر قسم کی بیماری سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اس دعا کو یاد کر لیں اور اس کو پڑھیں، صرف ان حالات میں نہیں، ہمیشہ پڑھنے کی دعائیں ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام، یہ دعا پڑھنے کی ہم پڑھتے ہیں۔ اگر عربی میں نہیں پڑھ سکتے تو اردو میں یاد کر لیں، اپنی زبان میں یاد کر لیں۔ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں برس سے، سفید داغ کی بیماری سے، پاگل پن اور دیوانگی سے، اور کوڑھ کی بیماری سے، اور ہر قسم کی بیماریوں سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اسی طریقے سے اگر کسی کو کوئی بیماری لگی ہوئی ہے، اگر کسی کو پتہ چل رہا ہے فلاں کو کینسر ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے نہیں ہو جاتے، آدمی تھوڑی دیر کے لیے سنجیدہ ہو جاتا نہیں ہو جاتا، دل دہل جاتا ہے، پورا بدن کانپ جاتا ہے۔ اس طریقے کی اور بھی بیماریاں ہیں۔ ابھی کورونا وائرس ہے، کسی کو پتہ چل رہا ہے فلاں کو ہو گیا، دیکھیے کیا کیفیت طاری ہوتی۔ اس کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا سکھائی، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ کسی کو دیکھا شوگر کا مریض ہے، بیچارہ پریشان ہے، کسی کو دیکھا بلڈ پریشر کا مریض ہے، کسی کو دیکھا ہارٹ کا عارضہ اس کو لاحق ہو گیا، اور کوئی دل میں الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے اس بیماری سے بچایا ہے جس میں میرا یہ بھائی مبتلا ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے اس بیماری سے، اس آزمائش سے بچایا ہے جس میں میرا یہ بھائی مبتلا ہے۔ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں سے بہتوں پر مجھے فوقیت اور فضیلت دی ہے، اور بہتوں سے اچھے اور بہتر حال میں اللہ نے مجھے رکھا ہے۔ یہ دعا اللہ کے نبی نے، لیکن یہ دعا اونچی آواز سے نہیں پڑھنی ہے کہ وہ مبتلا شخص اس کو سن لے اور اس کا دل دکھے، نہیں، اپنے دل میں پڑھنا ہے خاموشی سے تاکہ اس کا دل نہ دکھے۔ اس دعا کو بھی یاد کر لیں، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ ان دنوں میں یہ سب کام کرنے کے، لیکن ہم نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس تعلق سے ہمیں ایک بے انتہا جامع دعا سکھائی ہے، اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ۔ اے اللہ دنیا میں بھی ہمارے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ فرما، اور ہمیں عافیت اور سلامتی کی نعمت سے مالا مال فرما، اور آخرت میں بھی ہمارے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ فرما، اور وہاں بھی ہمیں عافیت اور سلامتی عطا فرما۔ کتنی جامع دعا ہے، چھوٹی سی، اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ۔ اس کو ہم یاد کر لیں، اس کو پڑھیں۔ اسی طریقے سے ہم پانچوں نمازوں کی پابندی کریں، ہم پانچوں نمازوں کی پابندی کریں۔ حالات کتنے نازک ہیں، خاص طور پر مسلمانوں کے لیے پوری دنیا میں، لیکن جو بے نمازی تھا وہ اب بھی بے نمازی ہے، جو سودی معاملات میں مبتلا تھا وہ اب بھی سودی معاملات میں مبتلا ہے، جو کمیشن اور رشوت خور تھا وہ اب بھی کمیشن کھا رہا ہے، رشوت کھا رہا ہے، اور جو دوسرے غلط اور برے کاموں میں مبتلا تھا وہ اب بھی غلط اور برے کاموں میں مبتلا ہے۔ اصلاح حال کی فکر کسی کو نہیں، اصلاح حال کی فکر کسی کو نہیں۔ حالانکہ اس طرح کے ناگفتہ حالات آتے اس لیے ہیں تاکہ بندہ سنبھل جائے، خود بھی سنبھل جائے اور اپنے گھر والوں کو بھی سنبھال لے، خود بھی سنبھل جائے اور اپنے گھر والوں کو بھی سنبھال لے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اطباء جو احتیاطی تدابیر بتاتے ہیں اس کو بھی سبب کے طور پر، اس لیے دنیا دارالاسباب ہے، دنیا دارالاسباب ہے، سبب کے طور پر ہم ان کو بھی اختیار کریں۔ جیسے یہاں کے بھی وزارت الصحت نے یہ اعلان کیا ہے کہ بھئی اگر کسی مجمع میں کہیں بھیڑ میں جا رہے ہوں تو لگا کر کے جائیں، کیا کہتے ہیں اس کو، ماسک لگا کر کے جائیں۔ اسی طریقے سے
اپنے ہاتھوں کو تھوڑے تھوڑے وقفے سے اچھی طرح سے صابن وغیرہ سے دھلتے رہیں۔ کوئی پھل ساگ سبزی وغیرہ کھائیں تو کھانے سے پہلے اس کو اچھی طرح سے دھل لیں، اس کو اچھی طرح سے دھل لیں۔ اور اگر آپ کے ہاتھ گندے ہیں اور دیر سے آپ نے اس کو دھلا نہیں ہے تو پھر ان کو اپنی ناک پر اور اپنی آنکھ وغیرہ پر نہ لے جائیں۔ اس طریقے سے یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ منتقل ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے یہ بھی کہا کہ بھئی اگر کوئی اس مرض میں مبتلا ہے تو احتیاطاً اس کے پاس مت جاؤ، اس کی استعمال کی ہوئی کوئی چیز استعمال مت کرو۔ یہ سب احتیاطی تدابیر ہیں جو اطباء بتاتے ہیں، اور یہ دنیا دارالاسباب ہے، تو یہاں رہتے ہوئے ہم ان چیزوں کا بھی اہتمام کریں، اس سے ان چیزوں کو اختیار کریں اور اللہ کی ذات پر اعتماد اور بھروسہ کریں، توکل کریں، اور صبح شام کے جو اذکار ہیں ان اذکار کا اہتمام کریں، یاد کر لیں، اور جب تک یاد نہیں ہے چھوٹے چھوٹے کتابچے ہر جگہ موجود ہیں، ان کو اپنی جیب میں رکھ لیں۔ شام ہو تو اذکار کو پڑھ لیں، صبح ہو تو اذکار کو پڑھ لیں، اور وقتاً فوقتاً جو مختلف حالات کی دعائیں ہیں ان دعاؤں کو بھی ہمیں پڑھنا چاہیے۔ یہ ہمارے نبی کی سنت ہے، ہمارے نبی کا طریقہ ہے۔ ہمارے نبی نے کوشش یہ کی ہے کہ اللہ کا کوئی ماننے والا، اللہ کی کوئی ماننے والی زندگی کے ایک پل میں بھی اللہ سے غافل اور دور نہ رہے، اللہ سے غافل اور دور نہ رہے، ہر وقت اللہ سے جڑا رہے، ہر وقت اللہ سے جڑا رہے۔ مسجد میں آ رہا ہے تو مسجد میں آنے کی دعا ہے، مسجد سے جا رہا ہے تو مسجد سے جانے کی دعا ہے، حمام میں جا رہا ہے تو جانے کی دعا ہے، فارغ ہو کے آ رہا ہے تو باہر آنے کی دعا ہے، وضو کر رہا ہے تو وضو شروع کرنے کی دعا ہے، دوران وضو کی دعا ہے، وضو سے فارغ ہو گیا تو پھر اس کی دعا ہے، گھر میں جا رہا ہے تو گھر میں جانے کی دعا ہے، کھانا کھانے بیٹھا ہے تو اس کی دعا ہے، کھانے کے دوران دعا ہے، کھانے سے فارغ ہو گیا تو دعا ہے، سونے جا رہا ہے تو دعا ہے، سو کے اٹھا ہے تو دعا ہے، گھر سے باہر آ رہا ہے تو دعا ہے، بازار میں کسی ضرورت سے گیا ہے تو دعا ہے۔ آپ سوچیں ہمارے نبی کی کیا کوشش تھی کہ ایک ایک امتی، مرد ہو یا عورت ہو، جہاں ہو جس حال میں ہو، اپنے خالق و مالک سے جڑا ہوا، اس کی یاد میں ہو، اس سے غافل نہ ہو۔ بتائیں جب ہم اس طرح کا اہتمام کریں گے تو کوئی ہمارا بال بیکا کر سکتا ہے؟ اور اگر مقدر میں کوئی چیز تھی آ گئی تو پھر وہ بھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ پائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت سے اس سے ہمیں اس طرح سے نجات عطا فرمائیں گے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے، اپنی مرضیات پر چلائیں، نامرضیات سے بچائیں، اور غیر ضروری امور میں الجھنے اور مصروف ہونے سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائیں، اور جو اہم اور کرنے کے کام ہیں اللہ تعالی ہمیں اس کی طرف متوجہ فرمائے اور اس کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی غفلت سے، معصیت اور نافرمانی سے اللہ تعالی ہمیں طاعت اور فرمانبرداری پر لگا دے، تقوی اور پرہیزگاری کی صاف ستھری اور پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر قسم کی گندگیوں سے، چاہے وہ ظاہری گندگی ہو اور چاہے وہ باطنی اور معنوی گندگی ہو، اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کو بچنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم